السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں ان کو پڑھتے بھی ہیں اور وقفے وقفے سے کہیں نہ کہیں سنتے بھی رہتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو یا خطبہ جمعہ کے ذریعے سے ہو یا اس کو ہم نے اپنے بڑے بزرگوں سے گھر میں سنا ہے بچپن میں، جب وہ قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے اور اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لوگوں کو اپنے بچوں کے سامنے پیش کیا جائے، اور یہی ہونا بھی چاہیے کہ ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں گھروں میں اس بات کا اہتمام کریں، جیسے قصے کہانیاں سناتے ہیں تو اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو، صحابہ کرام کی زندگی سے کچھ ایسے واقعات ہوں جو اچھے اثرات مرتب کرتے ہیں زندگی میں، کیونکہ بچپن میں سنی ہوئی چیزیں بھولتی نہیں ہیں۔ دیکھیں، ہم لوگ جہاں پہ یا میں جہاں پہ ہوں، ظاہر ہے میں سعودی عربیہ کے اندر موجود ہوں اور الحمدللہ تعلیم بھی یہاں پہ ہوئی ہے ہماری جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں۔ وہاں کے اساتذہ سے وہاں کے جو بچے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ مطلب ہمارے یہاں جو جامعات ہیں وہاں کے جو اساتذہ ہیں، میں ان کی برائی نہیں کر رہا ہوں، البتہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کے اساتذہ اور طلبہ کے بیچ میں کافی دوری ہوتی ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ ان سے جو ہے کنیکٹ اگر بچے ہوتے ہیں تو کلاس میں ہوتے ہیں، باقی آتے جاتے بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اساتذہ راستہ بدل لیتے ہیں یا بچے راستہ بدل جا کرتے ہیں، تو غلط نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ چیز ہونی نہیں چاہیے، قربت ہونی چاہیے، تفاہم ہونی چاہیے آپس میں، اور اس کے جو اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں زندگی میں طلبہ اور اساتذہ کے بیچ میں جب گیپنگ کم ہوتی ہے تو محبت بھی ہوتی ہے آپس میں، اور فائدہ پہنچانے کا اور فائدہ حاصل کرنے کے دونوں مواقع جو ہے زیادہ ہوتے ہیں۔ ہم لوگ جامعہ اسلامیہ میں رہے ہیں، کسی بھی کلیہ میں کوئی بھی لوگ جو پڑھتے تھے وہ اپنے اساتذہ کے بارے میں زیادہ بتلا سکتے ہیں کہ وہاں کے اساتذہ کا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہوتا ہے۔ بالکل دوستوں کے جیسا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ بالکل اپنے آپ کو ایشو نہیں کرتے ہیں کہ وہ استاذ ہیں، اور بہت ڈھیر سارے واقعات میرے خیال سے جو لوگ جامعہ اسلامیہ میں پڑھے ہیں ان کے پاس کچھ نہ کچھ ایک دو واقعات تو خیر ہوں گے ہی ہوں گے۔ میں آج بات کرنا چاہتا ہوں ایک ایسے استاذ کی جو ہر دل عزیز تھے۔ جب تک ہم لوگ جامعہ میں تھے، جب ان کا نام آ جاتا تھا تو لوگ ان کا نام ادب سے لیا کرتے تھے۔ اگر ان کا کہیں درس ہوتا تھا تو اکثر بچے اس کے اندر شریک ہونے کی کوشش کرتے تھے، چاہے مسجد نبوی ہو یا جامعہ کی مسجد ہو یا کہیں اور کوئی محاضرہ ہو رہا ہے یا کوئی دورہ ہو رہا ہے جس کو اگر وہ کروا رہے ہیں تو اس میں اکثر بچے شرکت کرنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ ان کا جو انداز بیان تھا نا وہ بہت اچھا تھا، بہت ہی نرالا تھا، بہت ہی ایسے لگتا تھا کہ وہ چاشنی ہے ان کے پاس اور وہ پلانا چاہتے ہیں آپ کو۔ بہت ہی سہل الفاظ، عام فہم بات اور بہت اچھے انداز میں اس کو پیش کرتے تھے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد میں ہم سب کے استاذ اور استاد الاساتذہ کہہ لیا جائے ان کو، شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ، وہ فجر کی نماز کے بعد ان کا درس ہوتا تھا جامعہ میں، ادعیہ والاذکار کے اوپر وہ دروس پیش کرتے تھے۔ مسجد میں صف میں سارے بچے بیٹھے رہتے تھے، مطلب اٹھنے والوں کی تعداد کم ہوتی تھی، چاہے وہ کسی ملک کے ہوں۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ 2004 میں جب ہم لوگ وہاں پہ تھے تو تقریباً 180 ملک کے بچے پڑھتے تھے، تو جو بھی نماز کے لیے آتے تھے وہ کم بچے ایسے ہوتے تھے جو اٹھ کر کے جاتے تھے، وہ کہیں بہت ضرورت سے جانا ہوتا تھا یا کوئی اور مسئلہ ان کے ساتھ پیش ہوتے جاتے تھے، لیکن نارملی بچے بیٹھے رہتے تھے کیونکہ ان کا انداز بیان بڑا پیارا تھا، اور ان سے بچے جو ہے کلیہ کے اندر بہت ہی فائدہ اٹھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی گاڑی تک بچے پوچھتے چلے جایا کرتے تھے سوال، اور وہ بالکل ان کے پیشانی پہ ذرا ہی بل نہیں آتا تھا اور اس کو بتاتے تھے۔ ابھی میرے خیال سے 2-3 دن ہی ہوا ہوگا، ایک تحریر نظروں سے گزری، ہمارے بہت ہی مخلص دوست ہیں اور ہمارے عزیز ساتھیوں میں سے ہیں، اور ہم لوگ ساتھ میں ایک ہی فیکلٹی میں تھے، ایک ہی کلیہ میں تھے، جبکہ ایک ہی کلاس میں تھے، ایک ہی فصل میں تھے۔ میں بات کر رہا ہوں حافظ عبدالحسیب صاحب مدنی حفظہ اللہ کی۔ ان کی ایک تحریر گزری، اس کو جب پڑھا میں، آپ یقین کریے کہ پورا نہیں پڑھ سکا میں، کچھ دیر کے لیے رکا، آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں، مطلب اخلاق اتنا اعلیٰ، یہ تو سمجھ سے پرے تھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شیخ عبدالرزاق عبد المحسن البدر حفظہ اللہ کا ایک مقام ہے، اور ان کے ہاں اس واقعے میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کے ماتحت جو لوگ کام کرتے ہیں ان سے برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، یہ میں بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے ہاں کوئی مزدور ہے یا کوئی ڈرائیور ہے یا کوئی مطلب جو بھی عامل اگر ہمارے ہاں ہے، کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کو عزت دیتے ہیں، مطلب حقیر سمجھتے ہیں کیونکہ وہ پے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ اس تحریر میں شیخ عبدالحسیب صاحب نے جو لکھا ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی زندہ دل انسان اس کو پڑھے گا اور پڑھتا ہوا چلا جائے گا، نہیں، بلکہ پڑھے گا، رکے گا،
غور کرے گا، اپنے سماج اور معاشرے کو دیکھے گا، اپنے ارد گرد دیکھے گا، اپنی ذات پر اور نفس کا محاسبہ کرے گا کہ وہ یہ کہاں ہے، ہم لوگ کہاں ہیں۔ اس میں یہ انہوں نے بیان کیا کہ شیخ صاحب کے یہاں وہ تو اخلاق کے اتنے اعلیٰ درجے پر فائز تھے جو ہم لوگ پڑھتے تھے، یعنی کہ بتایا نہیں جا سکتا ہے۔ خندہ پیشانے سے ملنا، ہر ایک بچے کے سوال کا جواب دینا، پیشانی پہ ذرا بھی بل نہیں آنا۔ جب ہم لوگ درس میں جاتے تھے شیخ عبد المحسن صاحب کے تو وہاں بھی ملاقات ہوتی تھی، تو بالکل بھی وہ جلد بازی میں نہیں ہوتا، اگر کوئی سوال ہے تو اس سوال کو جواب دیتے تھے، اور اپنے والد صاحب کے بغل میں جا کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور ان کو جو ہے لاتے لے جاتے تھے۔ اتنے بڑے عالم ماشاءاللہ تبارک اللہ، وہ اور ان کے والد صاحب دونوں، اور ان کے بھائی بھی ماشاءاللہ تبارک اللہ بڑے، چونکہ علمی گھرانہ ہے تو اس کا اثر ہے، تربیت ہے باپ کی تو اس کا بھی اثر ہے۔ تو ان کے یہاں ایک ڈرائیور تھا، یہ تقریباً کڑپا یا کوئی جگہ کا تذکرہ کیا تھا شیخ عبدالرشید صاحب نے، تو وہ یہاں شیخ صاحب کے یہاں ڈرائیونگ کیا تقریباً 20 سال۔ آپ سمجھ سکتے ہیں 20 سال کا وقفہ کوئی کم نہیں ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال کی، اور ان کا اپنا خود کا بیان ہے کہ مجھے کبھی اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ انس تم نے یہ کام کیوں کر لیا، انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، یہ نہیں کہا۔ وہ ڈرائیور شیخ عبدالرزاق کے یہاں 20 سال کام کرتا ہے۔ 20 سال جب وہ کام کر لیتا ہے تو اس کی طبیعت تھوڑی بگڑتی ہے، یعنی 20 سال کا معمولی وقفہ تو ہوتا نہیں ہے، تو یہ ہوا کہ جاؤ چلو گھر چلے جاؤ۔ جب وہ گھر چلا گیا، دیکھیں یہاں سعودی میں کئی ایسے واقعات دیکھے گئے ہیں کہ جب تک کوئی بندہ یہاں ہے تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کئی دفعہ کچھ لوگ غلط برتاؤ بھی کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کے سارے لوگ اچھے ہیں۔ ابھی کل ہی میری بات ایک جگہ ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ کسی بھی جگہ کو تمام یعنی بالعموم کریٹیسائز کرنا غلط ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ ایسے ہیں، یا فلاں جگہ کے لوگ ایسے ہیں، یا اس کے گھر کے لوگ ایسے ہیں، اس کے تمام بھائی ایسے ہیں، نہیں۔ ہر ایک کا مزاج الگ ہوتا ہے، اس کے اخلاق الگ ہوتے ہیں، اس لیے کسی کے اوپر بھی بالعموم حکم لگانا یہ غلط ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں یار بات آپ کی صحیح، مطلب کسی بھی کمیونٹی کو ایک ساتھ ہاتھ دینا کہ یہ سارے کے سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اس صوبہ کے لوگ ایسے ہوتے ہیں، خود غرض ہوتے ہیں اور مطلبی ہوتے ہیں، جبکہ کئی دفعہ ہم لوگ کرتے ہیں یہ جب بیٹھتے ہیں چھوڑو یار وہاں والوں کی بات چھوڑو، وہ تو سب ایسے کے ایسے ہوتے ہیں۔ سب ایسے نہیں ہوتے، کہیں کسی گاؤں کے نہیں ہوتے ہیں، کسی ضلع کے لوگ جیسے نہیں ہوتے ہیں، یعنی ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے 4 بھائی 5 بھائی، ان کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، تو پورا گاؤں کیسے ایک جیسا ہوتا ہے، پورا شہر کیسے ایک جیسے ہو سکتا ہے، پورا ملک کیسے ایک جیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں بھی ابھی ایک ماضی قریب میں ہی ایک فلم بنی اور دا گوٹ لائف، اور اس کے اوپر جو ہے جو پھر دنیا کے اندر دکھایا گیا کہ کیسے اس کے ساتھ برتاؤ کیا گیا، لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ وہ تو میں نے دیکھا نہیں، لیکن لوگوں نے بتایا کہ اس کا صحیح پہلو بھی دکھایا گیا۔ ہم میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں جو لوگ کام کرتے ہیں اور اس میں جب تک یہاں پہ ہوتے ہیں ان کا برتاؤ ان کے ساتھ اچھا ہوتا ہے۔ ابھی ایک میں نے دیکھی ایک کلپ، تو اس نے ایک نان مسلم ہے ہندوستان کا، وہ اس نے ویڈیو بنائے اور ویڈیو بنا کر کے اس نے کہا کہ میں جو ہے سعودی عربیہ میں ہوں اور میں ایک نان مسلم ہوں، میں ڈرائیور ہوں۔ تو ایک بار میرے کفیل کے بچے کا فون آیا کہ تم کدھر ہو، ادھر آؤ۔ تو کہنے لگا کہ جب میں نکلا تو اس کے ہاتھ میں چاقو تھا، تو کہنے لگا کہ میں دیکھ کر کے ڈر گیا کہ یار یہ چاقو لے کر کے کیا کرے گا میرے ساتھ۔ اس کے بعد وہ لے گیا گھر میں، شاید اس کا برتھ ڈے تھا یا کچھ بھی تھا، تو ان لوگوں نے ٹھیک ٹھاک انتظام کر رکھا تھا، اس کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا اور کیک کاٹا اور کھایا اور لوگوں کو کھلایا۔ اس کا یہ بیان تھا کہ میرے کفیل کے گھر کے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تم کبھی مت یہ سوچنا کہ تم میرے یہاں ڈرائیور ہو، تم میرے گھر کے ایک فرد ہو۔ ایسے ہی ایک واقعہ اور دیکھا کہ ایک خدامہ تھی، میرے خیال سے کسی افریقن کنٹری کی تھی، جب وہ جا رہی تھی تو وہ بچے جن کو جو ان کے ساتھ ہوتے چھوٹے چھوٹے بچے، مطلب جس کی پرورش دیکھ بھال کرتی تھی، تو وہ اندر جیسے انٹری کر رہی ہے سارے بچے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، نہیں جاؤ نہیں جاؤ، مطلب اس طرح کی چیزیں یہاں پہ دیکھنے میں آتی ہیں۔ لیکن یہ واقعہ جو رونما ہوا یا جو میں نے پڑھا حافظ عبدالرشید صاحب کی تحریر کے ذریعے سے ہم لوگوں تک پہنچی بات، وہ بالکل ہلا دینے والی تھی۔ 20 سال جب خدمت کر کے اپنے گھر چلا جاتا ہے واپس انڈیا کچھ بیماری کی وجہ سے، تو عبدالرزاق صاحب جو ہے شیخ عبدالرزاق صاحب اس سے فون پر بات کرتے تھے، ان کے گھر والے فون پر بات کرتے تھے، مطلب ہفتے میں 10 دن میں کیسے ہیں، کیا حال چال ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے، مطلب یہ ساری چیزیں جو ایک صلہ رحمی والا مسئلہ ہوتا ہے وہ کنٹینیو تھا ان کے ساتھ میں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے برین ہیمریج ہو جاتا ہے اس آدمی کو، اور اس کا جو بیٹا ہے کسی کے ذریعے سے یہ میسج شیخ صاحب کو پہنچاتا ہے کہ شیخ صاحب ہمارے والد صاحب کو برین ہیمریج ہو گیا ہے، تو آپ ایک کام کریں نا، دعا کر دیجیے ہمارے لیے، چونکہ آپ لوگ نیک لوگ ہیں، پھر مدینہ جیسی بستی میں آپ رہتے ہیں، مدینہ کے شہر مدینہ میں ہوتے ہیں، اور پھر مسجد نبوی سے کنیکشن آپ لوگوں کا اتنا بڑا ہے، آپ کے والد صاحب درس دیتے ہیں، آپ درس دیتے ہیں، آپ کے بھائی لوگ وہاں شریک ہوتے ہیں، تو پورا علمی گھرانہ، نیک متقی پرہیزگار لوگ ہیں، اور ایسے لوگوں سے دعائیں کرائی جا سکتی ہیں۔ یہ بھی ایک وسیلے کی ایک قسم ہے، جو 3 جائز وسیلے ہیں اس میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ نیک لوگ ہوں جو زندہ ہوں، موجود ہوں، آپ کی بات کا جواب دے سکتے ہوں، آپ ان سے دعا کروا سکتے ہیں۔ تو دعا تو خیر شیخ نے کر دیا، لیکن شیخ نے یہ پلان بنایا کہ اب چونکہ اس کو برین ہیمریج ہو گیا ہے، بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہے، میں جاؤں گا اسے دیکھنے، اور شیخ صاحب وہاں پہنچ گئے۔
بنا کسی کو بتائے ہوئے، جبکہ اتنے بڑے شیخ ہیں، اگر وہ ہندوستان میں کسی بھی جامعہ کو، کسی بھی ٹرسٹ کو، کسی کو بھی پتہ چلتا تو وہ لوگ اتنے پروگرام مرتب کر لیتے اور شاید شیخ سے اساتذہ فائدہ اٹھاتے، وہاں کے طلبہ فائدہ اٹھاتے، لیکن شیخ نے اپنے اس سفر کو سری رکھا، ایک دم پوشیدہ رکھا، کسی کو کچھ نہیں بتلایا، اور ایک عام انسان کی طرح سے گئے ایئرپورٹ پہ۔ جب اس نے ایئرپورٹ پہ استقبال کیا تو دیکھا کہ شیخ عبدالرزاق صاحب نفس نفیس کھڑے ہوئے ہیں، اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، رونے لگا۔ اس کے بعد شیخ وہیں سے اس کے اجازت لینے کے بعد اس کے والد صاحب کے پاس پہنچے، اور والد صاحب کے پاس پہنچنے کے بعد حال چال لینے کے بعد کمرے کو خالی کروایا، کہا کہ آپ لوگ چھوڑ دیجیے ہم کو ان کے ساتھ میں۔ اس کے بعد میں اس کے اوپر ڈھیر ساری دعائیں پڑھی، اس کو تسلیاں دیتے رہے، اور وہیں سے بیٹھ کر کے اپنے والد صاحب سے انہوں نے بات کروائی، اپنے بھائیوں سے بات کروائی، اور اس کے بعد میں جو ہے وہاں سے چلے گئے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بڑے لوگوں سے ملنے تو ہر کوئی جاتا ہے، کوئی منسٹر بیمار ہو جائے، کوئی ڈاکٹر بیمار ہو جائے، گاؤں کا پردھان بیمار ہو جائے، ایم ایل اے ایم پی بیمار ہو جائے تو وہاں تو تاتے بندھ جاتے ہیں، جبکہ وہاں پہ ان گھر والوں کو تو تھوڑی سی مشقت بھی ہوتی ہے کہ کھانے پینے کا انتظام کرو، یہ کرو وہ کرو، دنیا بھر کے لوگ جاتے ہیں۔ لیکن آپ بتاؤ کہ ایسے لوگوں کی زیارت کون کرتا ہے؟ وہ بھی ایک ملک سے چھوڑ کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کر کے کون جاتا ہے؟ اپنے ڈرائیور کے لیے کون جاتا ہے بھائی؟ اپنے ڈرائیور کو تو پڑوس میں لوگ دیکھنے نہیں جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ بھی چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمیں کچھ سیکھ لینی چاہیے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب ہاسپٹل جاتے ہیں تو صرف اپنے مریض کی عادت کرتے ہیں، بس چلے آتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ مریض کی عادت کے کتنے فوائد ہیں، جبکہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق بھی ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عادت کی جائے۔ یہاں بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ ماشاءاللہ یہاں پہ جب زیارت کا گیٹ اوپن ہوتا ہے یا وقت شروع ہوتا ہے تو ایسے بہت سارے مشائخ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہاسپٹلوں میں صرف زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، سلام کرتے ہیں، دعا دیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ اور یہ چیزیں اتنی مؤثر ہوتے ہیں کہ اس کے اتنے ایسے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ جو اخلاق حمیدہ ہیں انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی عملی زندگی میں سے ہم لائیں، عملی جامہ پہنائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔